وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد صدق اللہ۔ سورہ سبا کی یہ 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی، 7 اور 8، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بتلائیں ہم تم کو ایسا آدمی جو خبر دیتا ہے تم کو جب ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تم، مکمل طور پہ ریزہ ریزہ ہو جانا، بے شک تم البتہ نئی پیدائش میں ہوگے۔ کیا بہتان باندھتا ہے وہ اللہ پر جھوٹے، یا وہ مجنون ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو نہیں یقین رکھتے آخرت پر، وہ عذاب میں ہوں گے اور دور کی گمراہی میں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کو ہی بیان فرمایا ہے، اور پچھلی آیات کے اندر بھی آخرت کا مسئلہ ہی بیان کیا گیا تھا، کیونکہ آخرت کا عقیدہ ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے جتنا یہ پکا اور راسخ ہوگا اتنا دنیا میں دل نہیں لگے گا۔ جب آخرت کا یقین ہر وقت مستحضر ہوگا تو پھر بندہ دنیا کے دھوکے میں نہیں آئے گا، دنیا کی رنگینیاں، اس کے نقشے اس کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں مسافر سمجھے گا۔ مسافر سفر کی حالت میں ان چیزوں سے دل نہیں لگایا کرتا، اس کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے، اس نے اس منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ ہم یہاں مسافر ہیں، ہماری آخرت منزل ہے، ہم نے اس منزل کو ہر آن اپنی نگاہ میں رکھنا ہے۔ تو اس لیے سب سے بنیادی عقیدہ جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے اور نیکی پر آمادہ کرتا ہے، وہ یہی موت کا، آخرت کا عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا موت کو یاد کرنے کا فرمایا، اور یہ فرمایا کہ قبر تمہیں بار بار یاد کرتی ہے، یہ مٹی، یہ زمین تمہیں بار بار یاد کرتی ہے، اور جو زمین کے اوپر گناہ کرتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، زمین اسے آوازیں دیتی ہے کہ یہ تیرے شیان شان نہیں، تو نے میرے اندر آنا ہے ایک دن، پھر میرا برتاؤ دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تو انسان غفلت کی وجہ سے جب موت اس کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہے، آخرت اس کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہے، پھر انسان دنیا کے دھوکے میں آتا ہے، پھر نفس اور شیطان کے دھوکے میں آتا ہے، پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے اور نیکیوں سے انسان دور چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات میں سے آخری جملہ جو ارشاد فرمایا تھا وہ تھا یہدی الی صراط العزیز الحمید، کہ قرآن کی یہ صفت ہے کہ وہ انسان کو ہدایت دیتا ہے، قرآن کی یہ صفت ہے کہ وہ انسان کو آخری منزل دکھاتا ہے۔ ہدایت اسی کا نام ہے۔ کوئی بندہ کہیں جانا چاہتا ہے، وہ اپنی منزل سے بھٹکا ہوا ہے، آپ سے پوچھتا ہے، آپ اس کی اسی منزل کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں کہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اس کا آسان، محفوظ اور جلدی طے ہونے والا راستہ یہ ہے۔ کوئی بھی میرے سے پوچھے، آپ سے پوچھے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے جاؤں، تو اب جو سمجھدار بندہ ہوگا وہ اس کو راستہ بتلائے گا، محفوظ راستہ بتلائے گا، آسان راستہ بتلائے گا، جلدی طے ہو جانے والا راستہ بتلائے گا، سیدھا راستہ بتلائے گا۔ تو قرآن سے جب آپ پوچھیں گے کہ میں نے اللہ تک جانا ہے، میں نے اللہ کی رضا تک جانا ہے، میں نے اپنے گناہوں کی بخشش تک جانا ہے، میں نے اپنا اگلا جہان جو آخرت والا ہے اس میں کامیابی تک جانا ہے، سرخروئی تک جانا ہے، میں نے اللہ کی رضا والی جگہ جنت تک پہنچنا ہے،
تو اب آپ کو قرآن راستہ بتلائے گا، محفوظ راستہ بتلائے گا، آسان راستہ بتلائے گا، جلدی طے ہونے والا راستہ بتلائے گا۔ اس لیے بتایا گیا کہ قرآن ہدایت کرتا ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہدی الی صراط العزیز الحمید، اس کے سامنے جو رکاوٹ ہے کہ انسان اس راستے سے بھٹک جاتا ہے، وہ انسان کا نفس ہے، وہ شیطان ہے جو مستقل دشمن ہے، اور وہ انسان کو وقتی مفادات دکھاتے ہیں کہ یہ تیرا فائدہ ہے، ایسا نہیں کرے گا تو یہ فائدہ رہ جائے گا، یوں تجھے اتنا دنیا کی عزت مل جائے گی، تیری واہ واہ ہو جائے گی، یوں تجھے چند ٹکے مل جائیں گے، تجھے عہدہ منصب فلاں، کوئی بھی دنیا کی چیزوں کی طرف مائل کر کے انسان کو آخرت سے غافل کرتا ہے، نفس انسانی بھی اور شیطان بھی۔ دیکھیں حضرت آدم و حوا دونوں جنت کے اندر ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان نے وہاں بھی ان کو جو دھوکہ دیا ہے، وسوسہ ڈالا ہے، فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو بہلا دیا، پھسلا دیا ہے۔ تو اس میں بھی یہ بتلایا، کیا میں تمہیں ایسا ہنر نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم ایسے رہ بن جاؤ گے کہ کبھی تم پر موت نہیں آئے گی، اور تمہاری سرداری، تمہاری بادشاہی یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور کبھی تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جا سکے گا، تمہیں جو کچھ ملے گا اس سے تمہیں معزول نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو شیطان نے دھوکہ دیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے الا ملک لا یبلا، ایسی بادشاہی کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو بادشاہی تمہیں ملے گی تو پھر کبھی ختم نہیں ہوگی، اور یوں تو تم جنت میں تو ہو، لیکن جس اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کیا وہ جب چاہے گا تمہیں نکال بھی دے گا، لیکن اگر تم میرا کہنا مان لو گے پھر تمہیں کبھی نکالا نہیں جا سکے گا۔ اب یہ وہ دھوکے تھے جو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے شیطان نے رکھے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں ان کو آخرت سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں اچھا جب انسان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اذا مزقتم کل ممزق، جیسے آپ کسی چیز کا آج کی زبان میں سمجھیں قیمہ بنا دیتے ہیں، جب یوں بندہ قیمہ بن کے مٹی میں در مٹی، پھر کئی چیزوں کی خوراک بن کے پھر مٹی سے کئی چیزیں پیدا ہوں گی، وہ پھر مٹی، یوں بار بار مٹی ہوتے رہیں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ بننا سنورنا، پھر پیدا ہونا، پھر سوال و جواب۔ یہ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ منکرین قیامت کریں افطرا علی اللہ کاذبا، الیاذ باللہ، آخرت کی بات کرنے والا انسان چاہے وہ کوئی نبی ہے یا نبی کا امتی، یہ خدا پر جھوٹا بہتان لگا رہا ہے کہ اللہ دوبارہ بنائے گا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہوگی، اللہ نے کوئی نہیں بنانا۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو اس وقت بھی پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ آج تک بھی جو دہریہ ہیں، جو آج تک چین والے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، ان کو کیا یہ ہندو ہیں جو میت کو جلا دیتے ہیں اور ریت کی طرح راکھ اس کی اڑا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں بس بات ختم۔ کیا ان میں پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کیا ان کے اندر اچھے خاصے سمجھدار نہیں ہیں؟ لیکن جب تک قرآن کے پاس نہیں آئیں گے تو انسان کا عقل بھی انسان کو صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ کہتے تھے وقال الذین کفروا، کافروں نے یہ بات کہ هل ندلکم، ہم تمہیں بتائیں، علی رجل، ایک ایسا آدمی، یہ پیغمبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے رجلن کا لفظ کہا کہ پیغمبر بات کرے آخرت کی یا قیامت تک جو بھی آخرت کی بات کرے گا، لوگ کہیں گے اس کو کیا پتہ دنیا کا اس کو پتہ نہیں، یہ تو صرف مسجد کا مولوی ہے، اس کو کیا پتہ دنیا میں کیا ہے کیا نہیں، یہ تو بس ہر وقت آخرت، موت کا رٹا لگائے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا وقال الذین کفروا، ان لوگوں نے کہا، وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، هل ندلکم، کیا ہم تمہاری دلالت، تمہاری رہنمائی کریں، علی رجل، ایسے آدمی پر، ینبئکم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ریزہ ہو جاؤ گے، مکمل طور پہ پوری طرح ریزہ ہو جانا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے، وہ خبر دیتا ہے، انکم لفی خلق جدید، پھر تمہیں نئے سرے سے بنایا جائے گا،
پھر دوبارہ تم ایسے بن جاؤ گے جیسے تم دنیا کے اندر ہو، تمہارے سارے اعضاء جسم ایسا دوبارہ بن جائے گا۔ وہ یوں کہتا ہے تو آگے سے ان کا تبصرہ یہ تھا افطرا علی اللہ، یہ تو اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، خدا ایسا نہیں کرے گا۔ افطرا علی اللہ کاذبا، یہ اللہ پر افطرا بہتان باندھ رہا ہے، اور وہ بھی کاذبا جھوٹا، اور یا پھر ایسی باتیں کرنے والا ام بہی جنہ، یا پھر مجنون ہے، دیوانہ، یا لیاذ باللہ پاگل ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن قرآن جواب دیتا ہے نہیں، نہ وہ پاگل ہے، نہ وہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، اور نہ وہ افطرا اور بہتان باندھ رہا ہے، بلکہ وہ حقیقت بتلا رہا ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان و یقین نہیں رکھتے، فی العذاب، وہ عذاب کے اندر ہوں گے، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں، اتنا گمراہی میں دور چلے گئے کہ ان کی واپسی بڑی مشکل ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا بنیادی عقیدہ آخرت کا یہی انسان کو ایمان کے قریب کرتا ہے، اعمال کے قریب کرتا ہے، نیکیوں کے قریب کرتا ہے، دنیا کے دھوکوں سے بچاتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ چلا گیا تو انسان پھر گمراہی میں بہت دور چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔